لاحية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 3 کے بیان کا دوسرا حصہ ہے۔ کل اس کا حصہ اول بیان ہوا تھا کہ ان کے دل کھیل اور کود میں مصروف ہیں، ان کے دل کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی، آپس میں انہوں نے ایک مشورہ کیا، ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو جب یہ تمہاری ہی مثل بشر ہے تو کیا تم جانتے بوجھتے جان بوجھ کر جن چیزوں کو تم معجزات سمجھ رہے ہو، تم جادو کے پاس جا رہے ہو؟ کافروں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، سرگوشیاں کی، لوگوں کو بہکانے کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی حربہ تو کامیاب ہوتا نہیں تھا، کافروں کا بھی اور منافقوں کا بھی، کیونکہ جیت حق اور سچ کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر اگر وہ کوئی نقصان پہنچا بھی دیتے تھے تو بعد میں آپ لوگ احادیث، قرآن اور سیرت کی کتابوں میں سب کچھ پڑھ آئی ہیں اور بے شمار کچھ بیان ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہ تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بالکل تمہاری مثل بشر ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، تو کل اس پرسپیکٹو کے اندر بات ہوئی تھی، آج بھی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو چھپانے کی بھی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کے راز کو فاش کر دیا کہ یہ کافر جون سے ہیں، یہ آپس میں، یہ منافق جون سے ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، یہ ایسے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تاکہ ان کے اوپر کوئی ایمان نہ لائے، یقین دلایا جائے لوگوں کو کہ العیاذ باللہ یہ تو تمہاری ہی طرح، تمہاری ہی مثل بشر ہیں، یعنی جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، جیسے تم اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، یہ تو اسی طرح تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے ان کے دل، مگر لوگ اب حضور کے معجزات دیکھتے تھے، اب لوگ کہتے تھے کہ اگر ہماری مثل بشر ہیں تو پھر معجزات، اب معجزہ جو ہے یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب اس کا انہوں نے پھر یہ ایک نکالا، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ معجزات نہیں ہیں، اگر یہ نبی ہوتے تو کوئی فرشتہ ہوتا،
یہ تو اصل میں جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جو معجزات تم دیکھ رہے ہو۔ تو بہرحال کل اس کا بیان کافی تفصیل سے ہو گیا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ تو دیکھو کہ یہ تو تمہاری مثل بشر ہیں، جس کا میں نے یہ جواب دیا تھا کہ نبی کا انسان کی صورت میں آنا ضروری تھا، کیونکہ یہ نبی کوئی فرشتوں کی دنیا میں نہیں جا رہا تھا کہ جہاں پر صرف فرشتے تھے اور انسان نہیں تھے۔ جب انسانیت کی طرف نبی کو بھیجا گیا تو ضروری تھا کہ نبی بھی انسان ہی ہو، تاکہ اس کی بات سنی بھی جا سکے، سمجھی بھی جا سکے، اس کو دیکھا بھی جا سکے، کیونکہ اگر نبی اپنے فرشتے کی اصل شکل میں ہوتا تو یہ اس کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ اس کو سن سکتے تھے، تو پھر نبوت کا فائدہ کیسے اٹھاتے یہ؟ اور اگر وہ فرشتہ جس کو یہ فرشتہ کہتے کہ فرشتے کی صورت میں ہوتا، انسان کی شکل میں آ جاتا، تو تب بھی ان کا یہ اعتراض اپنی جگہ پر قائم تھا کہ وہ تو ہماری ہی مثل، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی یہ تو اس وقت کافر کہتے تھے، مگر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ ایسے لوگ کیا ایک بہت بڑی جماعت ہی موجود ہے جو کہتی ہے کہ وہ تو معاذ اللہ ہماری مثل بشر ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ وہ تو ہماری مثل بشر ہے، جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، وہ تو اسی طرح ایک بشر ہے۔ ہماری مثل بشر کیسی ہیں؟ بھئی وہ تو تم اپنی تھوک پھینکو تو گندگی اور غلاظت پیدا ہو، جراثیم پیدا ہوں اور بیماریاں پیدا ہوں، وہ اپنا لعاب دہن کسی کی لٹکتی ہوئی آنکھ میں لگا کر وہ آنکھ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیں تو بغیر کسی ہاسپٹل یا اس کو آپریشن کے وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ تیز کام کرنا شروع کر دے۔ وہ تو کسی کا لٹکا ہوا بازو جو تلوار سے لٹک گیا ہو، کٹ کے گر گیا ہو، اس پر اپنا لعاب دہن لگا کر اس بازو کو ساتھ لگا دیں تو وہ بازو پہلے سے بھی زیادہ تیز کام کرنا شروع ہو جائے۔ وہ تو اپنا لعاب دہن اندھی آنکھوں کے اندر لگا دیں تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں میں پھینک دیں تو وہ کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا اور صحت بخش اور شفا بخش ہو جائے۔ بھئی کس ہزاروں چیزیں ہیں، یہ تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں نا، یہ ہزاروں چیزیں ہیں، وہ تمہاری مثل بشر ہیں۔ وہ انگلی کے ایک اشارے سے سورج کو لوٹا دیں، دوسرے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ ابھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہماری مثل بشر ہیں، ہماری مثل بشر ہیں وہ، جن کے جو ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو جن کی دل کی خواہش کے اوپر قبلے تبدیل فرما دیے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت کافر ہی نہیں کرتے تھے، آج بھی ایسے لوگ، بلکہ ایک جماعت جون سی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری ہی مثل بشر۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ بے مثل نورانی بشر ہیں، بے مثل نورانی بشر ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی، اچھا پھر اگر ان کو کہیں گے یار یہ تم نے کیا کہہ دیا
کہ وہ ایک بشر ہیں. جی ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ ہم نے یہی تو کہا ہے کہ وہ ایک بشر ہیں. ہاں ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ تمہاری مثل یا ہماری مثل بشر ہیں. بشر تو خود اللہ نے بھی نبی کو کہا ہے. ہم نے تو اللہ کی سنت کو پورا کیا ہے. ہم نے تو اللہ کی سنت کو پورا کیا. اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے تو ہم نے نبی کو بشر کہہ دیے. اللہ نے نبی کو بشر نہیں کہا، آدم علیہ السلام کو بشر نہیں کہا، ہم نے بشر کہہ دیا. تو کون سی ایسی بات ہے؟ ہم نے تو اللہ کی سنت کے اوپر عمل کی ہے. ہم نے تو اللہ کی سنت کے اوپر. دیکھیں اب یہ وہ چیزیں ہیں، جب کسی کو گمراہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر شیطان ان کو اس طرح ایسے گمراہی کے راستوں کے اوپر راستہ دکھاتا ہے کہ ان راستوں کے اوپر تم نے چلنا ہے. یہ بات کہنی ہے یہاں پر. ہم نے کون سا گناہ کر لیا؟ اللہ نے نہیں کہا تھا نبی اللہ کو بشر، ہم نے کہہ دیا تو کون سی ایسی بات ہے؟ اب سمجھنے کی چیز ہے. سورۃ الحجر اور آیت نمبر 32، آیت نمبر 32 اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب حکم ہوا سجدے کا تو ابلیس نے کیا جواب دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا تھا قال لم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھونے ہوئے کیچڑ سے پیدا فرمایا. ابلیس نے، جب اللہ نے پوچھا نا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جب میں نے حکم دیا سجدے کا، تو ابلیس نے کیا کہا کہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھونے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کو کیا کہا؟ ابلیس نے کیا کہا کہ میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں، میں ایسے بشر کو سجدہ کروں. یہ کہتی ہیں نا کہ یہ ہم تو نبی اللہ کو بشر کہتے ہیں تو ہم اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں. تو ابلیس نے بھی تو پھر یہی کہا نا. ابلیس نے کیا کہا کہ میرے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں ایک ایسے بشر کو، ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھونے ہوئے کیچڑ سے پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ ابلیس کے اس کہنے کے اوپر اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم. اے ابلیس تو نکل جا جنت سے. جب اس نے کہا نا ابلیس نے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ابلیس تو نکل جا جنت سے، تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا. اس نے کیا کہا تھا کہ ایک بشر کو سجدہ کروں، تو مردود کر دیا گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور قیامت تک تجھ پر میں نے اپنی لعنت مسلط کر دی. یہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگے جواب دیا.
جب ابلیس نے کیا کہا کہ میرے لیے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھنے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا ہے، مٹی سے، تو اللہ نے فرمایا ابلیس اب تو جنت میں سے نکل جا۔ اس وقت اس کو جنت میں سے نکالا گیا جب اس نے اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب اس نے اللہ کے نبی کو بشر کہتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اور فرمایا تجھے مردود بھی کر دیا، اور فرمایا قیامت تک تجھ پر میں نے اپنی لعنت مسلط کر دی، ابلیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ ابلیس نے بھی تو وہی لفظ کہے تھے، ابلیس نے بھی تو وہی لفظ کہے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ کہ ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہے تھے جو اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمائے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بھنے ہوئے کیچڑ سے، بجتی ہوئی مٹی سے، بھنے ہوئے کیچڑ سے میں آدمی کو بنانے والا ہوں جن سے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہے، وہی الفاظ جو کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی فرما چکا تھا کہ میں، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں آدمی کو بھونے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک بشر، وہی الفاظ بے عین ہی وہی جملہ ابلیس نے بھی کہا، ابلیس نے بھی کہا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہماری مثل یا تمہاری مثل بشر ہیں، جیسے کافر کہا کرتے تھے، منافق کہا کرتے تھے۔ تو ابلیس نے بھی تو وہی الفاظ کہے تھے جو پہلے اللہ فرما چکا تھا فرشتوں سے کہ دیکھو میں آدمی کو پیدا کرنے جا رہا ہوں بھنے ہوئے کیچڑ سے۔ اور اب جب اس کو کہا، اب سجدے کا جب حکم ہوا تو پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے وہی الفاظ بولے نا، اس نے کہا میں ایک بشر کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے بھنے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اس نے اپنے رب کی سنت کو پورا کیا نا، ابلیس نے بھی۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو انعام دیا جاتا ہے ابلیس کو، بھی اللہ کی سنت کو جو پورا کر رہا ہے اس کو انعام دیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ تو نے کمال اپنا وہ دکھایا ہے کہ تو اللہ کے سامنے شرک کرنے والا ہے ہی نہیں نا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ قطعاً بھی نہیں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جو ایک بشر ہے، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھنے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا؟ وہی الفاظ جو پہلے اللہ فرما چکا تھا، تو سنت تو اس نے بھی پوری کی نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو انعام دیا جاتا۔ ابلیس تجھے تو میں جنت دوں گا کیونکہ تو نے میری سنت کو پورا کیا ہے، جس کو میں بشر کہہ رہا ہوں تو بھی اس کو بشر کہہ رہا ہے، جس کو میں بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر کر رہا ہوں تو بھی اسی مٹی کا ذکر کر رہا ہے۔
پھر تجھے تو انعام دینا چاہیے نا، تو میری سنت پر، سنت الہی کے اوپر تو عمل کر رہا ہے، اللہ کی سنت کے اوپر، تجھے تو جنت دینی چاہیے جون سی ہے، بلکہ جنت سے بھی بڑھ کر تجھے کوئی خاص انعام دینا چاہیے۔ مگر ایک بات سوچنے کی ہے، اتنی جرت تو ابلیس کے اندر بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کو یہ کہتا کہ یا اللہ میں نے تو تیری ہی سنت پر عمل کیا ہے، جو تو نے الفاظ کہیں میں نے بھی وہی الفاظ کہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ مگر جتنی جرت یہ کر رہے ہیں، اتنی جرت تو ابلیس کے پاس بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کو یہ کہتا کہ میں نے وہی کلمہ بولا ہے جو تو نے بولا ہے، میں نے تو تیری سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو سنت کو پورا کرنے کا جواب مل گیا نا ابلیس کو۔ کیا جواب ملا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اے ابلیس نکل جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جا جنت سے، تجھے جنت سے نکال دیا گیا اور تجھے مردود کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر لعنت مسلط کر دی گئی، یہ جو تم میری سنت پوری کرنے لگا ہوا ہے۔ وہی الفاظ کہہ کر اتنی جرت تو ابلیس کے اندر بھی نہیں نہ ہوئی کہ وہ کہتا کہ میں نے تو وہی کام کیا ہے جو یا اللہ تو نے کیا تھا، اور اگر یہ گستاخی کا کلمہ ہے تو یہ تیرا ہی بتایا ہوا تھا، تو نے ہی تو یہ پہلے جملہ بولا تھا، تو میں نے تو تیرے ہی جملے کو دہرا دیا ہے، جس کا جواب لعنت کے جواب میں اور جنت سے نکالے جانے کے جواب میں اس کو حاصل ہوا۔ مگر آپ سوچیں کہ ان کو کیسی جرت ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اگر، وہ تو آدم علیہ السلام تھے، یہ نبیوں کے سردار، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، جو یہ کہتی ہیں تو یہ ہم نے تو اللہ کی سنت پوری کی ہے جون سی ہے۔ تو یہ اگر اپیل کرنی ہی تھی تو ابلیس کو چاہیے تھا کہ وہ کرتا کہ یا اللہ میں نے تیری سنت کو پورا کیا ہے، اس نے تو کی نہیں، مگر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، تو ہم نبی الانبیاء امام الانبیاء کو اگر بشر کہہ دیں تو کون سی ایسی بات ہے۔ ایک ابلیس نے یہ جملہ کہا بشر کا تو اس کو مردود بھی کر دیا گیا اور ملعون بھی کر دیا گیا، جس پر لعنت مسلط کر دی گئی، جنت سے نکال دیا گیا۔ ایک ابلیس نے، ایک ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے۔ تو جو اتنی بڑی جماعت صبح و شام آپ کو بشر 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 کی رٹ لگاتی پھرتی ہے کہ آپ ہماری طرح ہماری مثل بشر ہیں، تمہاری مثل بشر ہیں، کیا ان کو جنت میں داخل کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں۔ اور دوسرا ابلیس نے تو ایک دفعہ کہا تھا نا، تو وہ ملعون ہو گیا اور مردود ہو گیا اور دوزخی بنا دیا گیا، اور جو رات دن اللہ کی یہ سنت پوری کرنے لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے یا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کون سے طبقے میں جگہ دے گا، اور فرما دیا گیا قرآن کریم کے اندر لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، ابلیس تجھے بھی اللہ نے فرما دیا جہنم کو، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور ہر وہ بندہ جو تیری تابعداری کرتے ہوئے تیرے ہی کاموں کے پر عمل کرے گا، ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ معلوم نہیں یہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے،
مخلوق میں سب سے پہلے مخلوق میں نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے. مخلوق کے اندر کافروں کا تو آپ نے حال قرآن پاک آپ پڑھی رہی ہیں. یہ آیت چلی اسی کانٹیکس میں رہی ہے کہ کافر آپس میں لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہیں. رہی بات جو ان کی کرامات اور معجزات ہیں تو وہ تو اصل میں جادو ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. جادو ہے. تو مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو جس نے بشر کہا وہ ابلیس ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی جس کا ایک حصہ کل بیان ہوا, اسی کے کانٹیکس میں آج اس کا دوسرا حصہ بیان ہوا کہ لاحیتاً قلوبہم, ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اور ظالموں نے آپس میں سرگوشی کی یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون, کیا تم جانتے بوجھتے جادو کے پاس جا رہے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.